شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھ دی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نچی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے۔ اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی لانا مسکرا پڑے اور مان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں، یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خاوند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے۔ یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔
پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے، محبت گہری ہو جاتی ہے۔ جب بیوی بات کرے تو خاوند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے۔ مردوں کے اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں۔ بیوی خاوند کی فل اٹینشن چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے، لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے، اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہو۔ اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں، ضرورت دریافت کر لیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ضرورتیں ہیں گھر کی، تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے، محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں، نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو عائشہ لان نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب۔ اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی۔ نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ جس خاوند کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا، بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر خاوند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے، کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ۔ سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے، اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی۔ مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسوہ صحابہ پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے، تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد بھیجنے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتا ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے، انسان ہے، باتیں ہیں۔ چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینس تھی تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں، بیوی کو لیبر پین دھو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں، مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا، تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں، یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے، لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا، شہر کا نام میں ارادتاً نہیں بتاؤں گا، تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا۔ بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹل تھے۔ مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو سچ ہے۔ اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا، ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا۔ جب کھانا ختم ہونے لگا نا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا، پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کر۔ اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے۔ تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بےتاب ہے اتنی دیر سے؟ کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں۔ کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا۔ میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا۔ ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر ہیں۔ تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی
کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی کسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی۔ وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے، کمرہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا۔ میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی، ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات چیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں۔ جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتا ہے، بھائی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے۔ تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگا کے دی کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں۔ بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے، کہ اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے کوسچن پوچھ لو۔ 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی۔ میری تو خوشی کے انتہا نہیں تھی۔ میں نے عشاء کے بعد 10 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی۔ میں کلیگ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے، تو اب میرا کام آسان ہو گیا۔ اب وہ جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی، مگر زندگی چلتی رہی۔ سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچز پہ گزارا کرتے تھے۔ بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ٹرکی جاؤں گی، سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، میوزیمز ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ سٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ؟ اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا، فوڈ فار تھاٹ۔ ان کا تمہیں کیا پتا، اصل تو دین پاکستان میں ہے، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے یہ علماء ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکیں گی۔ اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا، امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان، بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا۔ امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں، میری بہن ایک ایم اے انگلش تھی، ایک ایم اے اکنامکس تھی، بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو، ہم اس کو تیار کر لیں گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے۔ 2-3 دن وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں پاکستان جاؤں گی، مگر میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی، تو ہم فلائٹ نمبر بس بتا دو کب جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک۔ اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا، اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکنگ کروا لوں گی، کہنے لگا کہ میں تو 1 گھنٹے یعنی 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کی بجائے 4-5 گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے۔ خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، اب یہ پاکستان آ رہی ہے۔ خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے، تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے، تو میں سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی،
اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا، میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کہاں انفارمیشن مل سکتی ہے۔ میری بہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئیں اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ وہ بھی شروع کر دی۔ اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ۔ اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک، تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی۔ ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا اور بزنس تھا ہمارا، کار ڈیلرشپ تھی۔ اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان۔ خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی پہ وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی۔ پریشانی ہونے لگ گئی، دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی، وہ سن کے پھر چپ ہو گئی۔ حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے، فرض کرو 20 دن اس نے رہنا تھا تو 10-12 دن گزر گئے۔ اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی۔ ہم پریشان بھی تھے۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی، کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنا دیا۔ وہ چونکہ میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے۔ تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور وضاقتہ بھی دینی ہے۔ اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا ہاں۔ کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھی، اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلے گئے۔ اس نے جاتے ہوئے اسے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر، اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ 1-2 دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی۔ کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا، ابو سے پوچھوں گا۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا مسلم مومن کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو وہاں۔ کہنے لگا لڑکے نے ہاں کر دی۔ اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکے نے اپنے 2-4 رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لڑکی اس کو لے کے اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا، پورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات ہوتے رہیں گے، میں نے ہے 4 دن میں واپس جانا، کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کونسلر کو اس کی پرسنالٹی، اس کی بات چیت، اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی، اس نے چھوٹتے ہی 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی، وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خاوند تھے ان کے ساتھ چلی گئی، محنت میں نے کی، اللہ نے فیور مولوی کی کر دی۔ کہ کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا طبق کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہیں کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھیں تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گی تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے، پھر آپ بھی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی
اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی، گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہو۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں۔ تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی۔ تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے، تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی۔ اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے، تو آپ کو کیا لطف مل گیا۔ اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا۔ تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس میں آپ کرسٹل سجائیں گی اور اس میں آپ سینکڑوں ڈالر کی چیزیں لا کے رکھیں گی، یہ سیٹ کرنا نہیں۔ جتنے وسائل ہوں، جیسے بھی ہوں، مگر چیز کے اندر صفائی ہو اور سلیقہ مندی ہو۔ صفائی کے لیے کوئی ڈالروں کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان میں اپنے کپڑے تو دھونے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا صاف ستھرے کپڑے رکھنے کی عادت رکھ لے۔ اسی طرح چیزوں کو تو سمیٹنا ہی ہوتا ہے، تو سلیقہ مندی سے چیزوں کو رکھ لے۔ تو صفائی اور سلیقے کا ہونا یہ گھر کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا چپس کا بنا ہوا ہو، ایسے پتھروں کے باہر ملک کے آئے ہوئے ہو، تب جا کے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ کچے گھر کے اندر بھی عورت اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، تاکہ ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر اس نے رکھا ہوا ہو۔ چوتھی بات، سنی سنائی بات آگے کرنے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہ ڈالیں۔ کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کے اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں پھر کچی پڑتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، ذرا سی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا۔ ایسی بات جلدی نہیں آگے کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیشن کو ریسیو نہیں کرتا، خاص اسٹیشن کی ویو لینتھ کو ریسیو کرتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے کانوں کے ٹرانسمیٹر کو ایسا سیٹ کریں کہ جو بھی عورت کوئی بات کر رہی ہے بس کانوں تک تو سب آ جائے، دل میں ہر بات کو نہ جانے دیا کریں۔ دل میں وہی بات جائے جو ٹھیک ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ سنی سنائی باتیں جلدی سے ادھر کر دینا ادھر کر دینا،
یہ عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر کی ہوئی بات، جی میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر عورتوں کو اپنی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ بات بات میں جھوٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ ہر ایک کے سامنے دل کھول دیتی ہیں، کوئی آئی گئی بھی ہوئی نا تو اس کو بتا دیں گی۔ حتیٰ کہ مثال کے طور پر اگر یہ سفر کر رہی ہیں اور ٹرانزٹ لانج میں بیٹھی ہیں جہاز کی فلائٹ کے انتظار میں، اور اس میں ساتھ والی کرسی تک کوئی عورت آ کے بیٹھ گئی، اب جیسے ہی تعارف ہوگا نا 2 منٹ کے اندر اپنے خاوند کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنی ساکھ کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنے پیٹ میں اگر کچھ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ذرا سی بات میں انسان اتنا جلدی اپنے دل کو دوسرے کے سامنے کھول دے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل کھولنے کے لیے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کی ساتھ کہتی ہیں، آپ کا میاں کہتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی گردان یاد کی ہوتی ہے میاں کی زندگی کی کہ اسی وقت وہ سر صغیر سنانی شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہیسٹی ڈیسیژن سے بچنے کی کوشش کریں۔ ذرا سی بات سن کے کسی کے بارے میں ڈیسیژن لے لینا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کئی مرتبہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، ایک کہے گا فلاں نے یہ کیا، فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسرے کی بھی نہ سن لیں۔ لقمان علیہ السلام نے بچے کو کہا کہ بیٹا اگر تجھے کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے میری آنکھ نکال دی، پھوڑ دی، تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے کی نہ سن لینا، ہو سکتا ہے اس نے دوسرے کی 2 آنکھیں نکالی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ذرا سی بات سن کے ہیسٹی ڈیسیژن دے لینا، کسی چیز کو جنرلائز کر لینا، یہ چیز عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ 5واں پوائنٹ کہ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے، فی امان اللہ کہے، دعا دے۔ جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی میری امان اللہ کے حوالے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں؟ بہت کم، کیونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ پھر روتی ہیں کہ جی خاوند باہر جاتے ہیں تو باہر ان کو زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں تھی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک کات آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ، کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کریں، یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یقین، یہ تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو ایک عادت یہ ہو کہ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک جا کر اس کو الوداع کہیں دعا کے ذریعے سے، اور جب خاوند گھر میں آئے جتنے بھی مصروف ہو 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکرا کے خاوند کا استقبال کریں۔ تو یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے اور مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے۔ جب بیوی مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے گی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہے کہ خاوند کی نظر مسکراتے چہرے پر پڑے گی تو اس کے دل میں بھی محبت اٹھے گی۔ آج اس چیز پر عمل کم ہے، اس لیے زندگیوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں۔ 6واں پوائنٹ کہ جب خاوند کا آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کہیں نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ باہر جائیں گی، اور خاوند نے آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے طبیعت ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت پر اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی تھیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا پتہ نہیں کیوں خیال نہیں کرتی، حالانکہ کتابوں میں بھی یہ بات بہت لکھی گئی اور نیک بیویوں کے بارے میں آیا۔
چنانچہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو تیار کرتی سجاتی اور اپنے میاں سے بلکہ پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے تو وہ مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے گزار دیتی۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کے رہے۔ بن سنور کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے، کپڑے ہوں صاف ہو اور انسان نے بالوں میں کنگھی کی ہو، چہرہ جو ہے دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سنورنا کہتے ہیں۔ تو یہ بننا سنورنا عورت کے گھر کے فرائض میں سے شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ باہر جائیں آپ تو سادہ کپڑوں میں جائیں، باہر زربرق لباس پہننے کی ضرورت نہیں، سادہ کپڑوں میں باہر جائیں گی فتنوں سے بچ جائیں گی۔ یاد رکھیں لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے دستور بنائیں کہ جب باہر جائیں تو کپڑے صاف ستھرے ہوں مگر سادہ ہوں، گھر میں ہوں تو پھر کپڑے اپنے خاوند کے لیے جو بھی پہن سکتی ہیں مگر اپنے آپ کو بنا سنوار کے تیار رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا، وہ اپنے لشکر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے باہر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم رک جاؤ اور اپنے گھروں میں اطلاعیں بھجوا دو تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لیے تیار کر لے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، گویا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گی۔ تو جب عورتوں کو پتہ ہو کہ اب میاں کے آنے کا وقت ہے